رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك آمین یا رب۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 19 سورۃ الشعراء اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور یقیناً اگر آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت مضبوط تھا، تو آپ کا بھی اللہ کے ساتھ پھر تعلق مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے، یا ایون کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہو، کیونکہ انسانوں کی بات سے زیادہ جلدی متاثر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے جیسے انسانوں کو کچھ کرتے دیکھتے ہیں تو اس کا دل چاہتا ہے اور وہ اکثر کاپی بھی کر لیتے ہیں ان کو، اور شاید یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا بہت کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ دعائیں تو ہم بھی مانگتے ہیں اتنے سالوں سے تعلیم لینے کے باوجود، لیکن ایسی دعائیں ہمیں بھی مانگنی نہیں آئی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اس کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، اگر نہیں تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ۔ بہرحال آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے پارہ 19 سورۃ الشعراء آیہ 87 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اب یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا، جب اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے اور پھر ان سے حساب کتاب لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی، اپنے والد آزر کے انجام پر غم اور فکر کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اپنی فطری محبت کی بنا پر ان کے لیے دعا کرتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے۔ لیکن اب یہ غمگین ایک غم والی بات ہے کہ بھائی سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جہنم میں ڈالا جائے، اور یہ ان کے لیے ایک طرح سے ان کو اچھا بھی نہیں لگا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ میرے لیے اور کیا رسوائی ہوگی کہ میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں جہنم میں ڈال دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک تو یہ وجہ، اور ظاہری بات ہے اگر بالفرض ہمیں کہا جائے کہ آپ کی بہن نے یہ کیا، آپ کی والدہ نے یہ کیا، انسان دنیا میں بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ میری بہن موبائل میں کچھ الٹا سیدھا دیکھ رہی تھی تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہونے لگتی ہے اور برا بھی لگتا ہے۔ پہلی یہ وجہ۔ دوسری، قیامت کی ہولناکی اور اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، مگر پھر بھی وہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ معاذ اللہ
اس دن کسی معاملے پہ مواخذہ ہو جائے. اور یہ فکر طالبات ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ عام انسان ہے، کوئی بھی ہے. یہ فکر ہم سب کو لگنی چاہیے کہ بھائی آخرت میں میرا کیا بنے گا. کیونکہ اگر آپ کا دنیا میں بڑا اچھا نام ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دنیا میں اچھا نام دینا، اور آج ماشاءاللہ ان کا اچھا نام بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی میرا اچھا نام ہو. دنیا میں آپ بڑے مشہور شخص ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں مشہوری کے باوجود اگر آخرت میں آپ کا مواخذہ ہوا تو آپ کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. سب کیا کہیں گے؟ اچھا یہ ہماری ٹیچر، یہ ہمارے استاد، اچھا یہ ہے فلاں حاجی، یہ ہے فلاں نمازی، یہ ہے فلاں متقی جس کو ہم بڑا پرہیزگار سمجھتے تھے. انسان کے لیے رسوائی کی بات ہے. صحیح. اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے اس میں. تیسری وجہ، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ چاہے تم ایک مومن ہو لیکن بے فکر نہیں رہ سکتے. قیامت کے دن کی فکر ہو، اللہ سے عزت کی دعا مانگو، اپنی آخرت کو سب سے زیادہ اہمیت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. کیونکہ زیادہ تر انسان کی انسلٹ تبھی ہوتی ہے، اس کی بے عزتی، کہ جب اس کا کوئی ایسا راز کھلتا ہے جو وہ چھپا کے رکھتا ہے، وہ نہیں پسند کرتا کہ دوسروں کو پتہ چلے. اگر آج آپ دنیا میں لوگوں کے راز رکھیں گے تو اللہ قیامت کے دن آپ کو عزت سے نوازے گا. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن قیامت کے دن کی شرمندگی سے اتنا ڈرتا ہے کہ دنیا کی ہر رسوائی اس کے سامنے کچھ نہیں. آج دنیا میں بالفرض آپ کا ایک اچھا نام ہے، لیکن کوئی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لے، آپ کس طرح بھاگ بھاگ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو شرمندگی ہوگی نا. کیونکہ آپ کی جو اتنے سالوں کی محنت تھی وہ ایک ہی ٹائم پہ آ کے ختم ہو جائے گی. جو اتنا سال آپ نے کوشش کی، عزت بنانے میں لگائی، پل بھر میں وہ سارا ختم ہو جائے گا. یہ زیادہ ڈرنے والی بات ہے جس سے آج کل ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں. ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ دنیا کی رسوائی سے. یہی وجہ ہم دنیا سے بچ بھی جاتے ہیں. انسان جہاں پر ذلیل ہونے سے ڈرتا ہے وہ وہاں سے بچ بھی جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. ہم صرف دنیا سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ہم دنیا سے چھپ جاتے ہیں. آخرت کے معاملے میں ہمارے اندر کوئی ڈر نہیں، اس لیے ہم وہاں سے بچ بھی نہیں پاتے. اب یہاں سے آپ اپنے لیے جائزہ لیجئے، کیا مجھے اس دن کی رسوائی سے ڈر لگتا ہے؟ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے آدمی چاہے گا کاش زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں. کیونکہ ہماری پوری زندگی کی جو فلم ہے ہمارے سامنے چلائی جائے گی اور دکھائی جائے گی. اگر نمبر کم ہو، پیپر پہ زیادہ ٹیچر نے وہ غلطیاں نکالی ہوں نا، تو ہمیں اپنی ساتھی کو دکھانے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے. کہاں یہ کہ آخرت میں تمہارے اعمال نامے پر یہ درج ہو کہ تم نے کچھ اچھا نہیں کمایا. بہت بڑی رسوائی کی بات ہے یہ تمہارے لیے. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بے عزتی ہو. دنیا میں ہم بہت سے تعلقات اور کام رسوائی سے بچنے کے لیے ختم کر دیتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ اتنا بڑھا دیا کہ اب یہ فکر کبھی اٹھی نہیں کہ اللہ کیا کہے گا. لوگوں کی اور دنیا کی فکر چھوڑو تاکہ آخرت کی اور اللہ کی فکر آئے تمہارے اندر. تمہارے دل میں ایٹ اے ٹائم یا تو یہ فکر آ سکتی ہے لوگ کیا کہیں گے، یا یہ فکر آ سکتی ہے کہ اللہ کیا کہے گا. آخرت میں دیکھو تم نے اللہ سے سامنا کرنا ہے، تو کیا تم اللہ تعالی کے سامنے شرمندہ ہوگے؟ پھر مجھ پر کس کا ڈر غالب ہے، کس کا خوف؟
اس کا بھی جائزہ ذرا لیجیے، اور بہت ایمانداری کے ساتھ۔ اگر آج آپ ساتھ ساتھ جائزہ لیتے رہیں گے تو ممکن ہے آپ کی اصلاح ہو جائے، اور اگر نہیں لیں گے تو پھر تو یہ خسارہ ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنا سب کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں، تو میں نے اور آپ نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، تو ہم کیوں بے خوف ہو بیٹھے ہیں؟ ہمیں کون سی چیز ہے جو اتنی زیادہ مطمئن کر چکی ہے کہ ہم اب بالکل ریلیکس ہیں؟ میری تو کوئی غلطی نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ ابراہیم ہیں، اس کے باوجود اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے بچانا۔ یہ آیت ہمیں بہت سے عملی نکات بتاتی ہے۔ پہلی بات، دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، خاص طور سے یہ دعا روزانہ کی بنیاد پہ کریں کہ اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن میں بے عزت نہ ہو جاؤں۔ آج میں نے جو جو کام چھپائے ہوئے ہیں گھر والوں سے، ارد گرد سے، ہسبینڈ وائف نے آپس میں ایک دوسرے سے چھپائے ہوئے ہیں، والدین اور اولاد نے، تو کل کو تو وہ سارے کے سارے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اس دن میرا کیا بنے گا؟ کیا میں سامنا کر پاؤں گی ان حقیقتوں کا؟ اس کے علاوہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو، صرف دعا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی پوری زندگی بتاتی ہے ہمیں، وہ ظلم سے بچتے رہے، غیبت سے، فحاشی سے، ایسے کام جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آپ اگر اس دن کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اچھے کام کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اس کے علاوہ پردہ داری اختیار کریں، یعنی نہ صرف دوسروں کی برائی بلکہ اپنی غلطیوں پر بھی پردہ ڈال کے ان کی اصلاح کریں۔ صرف یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ، اصلاح نہیں کرنی، یا پھر لوگوں کو بتاتے جاؤ ہاں میں بھی یہ کرتی ہوں، میں نے یہ گناہ کیے ہوئے ہیں۔ بھائی جب اللہ نے تمہارا راز رکھا ہے تو اس کو راضی رہنے دو، اس کو نہ بتاؤ ارد گرد والوں کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ قیامت کے دن کو مسلسل یاد رکھو، اپنے لیے بھی دعا کرو اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرو۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو اگلی بات کہی وہ ہم سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ہے، اور ایک ایسی حقیقت جس کو ماننا شاید ہم سب کے لیے مشکل ہو، لیکن بہرحال وہ ایک حقیقت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیا ہے وہ؟ کیوں وہ ڈر رہے ہیں آخرت کے دن کی رسوائی سے؟ کیوں وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ بچانا اور میرا اچھا نام باقی رکھنا اور مجھے جنت کا وارث بنانا؟ کیونکہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گی۔ مال اور اولاد دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اچھا، یہ ان کا نا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، دعا کرنے کا انداز ہے۔ جیسے بالفرض ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو ہم ساتھ میں تھوڑا اس کو بیان بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے کیونکہ ایسے اور ایسے ہے، کیونکہ مجھے اس کی اور اس کی ضرورت ہے، یا اللہ آپ میرا ساتھ دیں کیونکہ اور کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس طرح ہم دعائیں کرتے ہیں نا بعض اوقات۔ ان کا ایک اپنا انداز ہے، اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ سوچنے والی بات کیا ہے طالبات، کہ صرف مال اور بیٹوں کا ذکر کیوں آیا؟ پہلے ہم یہ وجہ جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حدیث وغیرہ سے بھی دیکھیں گے۔ اصل میں یہ دونوں چیزیں طاقت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہیں۔ جن کے پاس یہ ہے وہ بہت زیادہ طاقتور، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اور یہ چیزیں بھی اس کو ہارنے نہیں دیں گی۔ یہی سمجھا جاتا ہے نا ہمارے ہاں، بیٹا ہے تو بڑھاپے میں کام آئے گا، مشکل میں کام آئے گا، مال ہے تو سارا کچھ ہے، آپ دل گردہ کچھ بھی خرید لو معاذاللہ۔ دوسری بات، یہ فخر کا باعث سمجھے جاتے ہیں۔
لوگ ان چیزوں کی بنیاد پہ فخر کرتے ہیں، لیکن آخرت کے دن یہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ مشکل وقت میں انہی کو اپنا سہارا سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان ان دونوں کو پانے کے لیے اللہ کی حدود بھی توڑ دیتا ہے۔ آپ کو جتنے بھی دربار پہ بیٹھے شخص، قبروں کو سجدہ کرتے شخص نظر آتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، ان کی مین 2 ریزن ہوگی، یا تو اولاد اور یا پھر یعنی بیٹے، یا پھر مال۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اکثر اللہ کی حدود توڑی جاتی ہیں۔ شرک بھی، اس کے علاوہ سود، اور اس کے علاوہ اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا۔ حدود اللہ توڑتا ہے نا انسان، کیونکہ ان کو اہم سمجھتا ہے، فتنے کا باعث ہے۔ انسان انہی کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو اس آیت میں واضح بتا دیا گیا کہ بھائی اگر کوئی اولاد اور مال کے لیے، بیٹوں کے لیے اللہ کی حدود توڑ رہا ہے تو اللہ سے اس کو یہ مال اور اولاد نہیں بچا سکے گا، اس کو خود ہی خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ انسان ان کی وجہ سے خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ باہر جا رہا ہوں، بیٹوں کو ساتھ لے جاؤ، کام ہے بیٹوں سے کروا لو، کوئی بات ہے بیٹوں سے کر لو، باہر کوئی تنگ کر رہا ہے بیٹوں کو بتاؤ۔ اور اسی طرح مال کی وجہ سے بھی، میرے پاس وسائل ہیں، میرے پاس اچھا خاصا گھر ہے، میرے پاس بہت اچھا علاقہ ہے، میں ایک اچھے علاقے میں رہتی ہوں جہاں پہ سارے ایسے ہی لوگ ہیں۔ پیسے کی وجہ سے آپ اس اچھے علاقے میں رہ پاتے ہیں نا، کہ جہاں پہ صرف پڑھی لکھی عوام اور اپنے کام سے کام رکھنے والی ہوتی ہے۔ انسان ان کی وجہ سے خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج کسی کو قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھنا آتا، قرآن پڑھتے پڑھتے وہ 100 بار اٹک رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور اس کے بیٹے ہیں تو کہا جائے گا یہ ہیں کامیاب شخص، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، یہی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو کوئی اور ہی فکر ظاہر کر رہے ہیں کہ اس دن تو مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، اور ہم تو انہی دونوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ انسان کو ان دونوں سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ مشکل وقت میں پیسہ کام آ جائے گا، مشکل وقت میں بیٹے کام آ جائیں گے۔ انسان کو ان دونوں چیزوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے، امید ہوتی ہے ان سے۔ اس کے علاوہ ان دونوں چیزوں کی خواہش تقریباً ہر شخص کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر شخص مال بھی چاہتا ہے اور ہر شخص بیٹے بھی چاہتا ہے۔ اپنے لیے جو ذاتی سوال ہے جائزے کے لیے وہ لکھیے، کیا میں بھی ان دونوں کے بارے میں یہی گمان رکھتی ہوں؟ کیا میرا بھی یہی گمان ہے؟ کیا میں بھی یہی سوچتی ہوں؟ ایسا ہی ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ فخر کرنے کا باعث ہے، یہ طاقت کا ذریعہ ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ جن کے 10 بیٹے بھی تھے لیکن کوئی کام نہیں آیا۔ کہاں گئے بیٹے؟ نہ موت سے بچا سکے، اور کتنا مال تھا ان کے پاس۔ اس وقت آپ جتنے بھی مال کے مالک ہیں، جتنے بھی پیسے کے مالک ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں جتنا بھی پیسہ ہے، آپ کے جتنے بھی بیٹے ہیں اور جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ وہ یہیں چھوڑ کر مریں گے۔ آپ کو وہ یہیں چھوڑ کے جانا ہے، آپ کو ان کے بنا قبر میں اترنا ہے اپنے اعمال کے ساتھ۔ اور اگر یہ بات کہہ دی جاتی کہ آخرت میں چلو جن کے دنیا میں تھے وہ آخرت میں بھی لے لیں، تو پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ کیا ہے خود کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری غلط فہمی دور کر دی ابراہیم علیہ السلام کے کلام کے ذریعے، یہ جو وہ اللہ سے بھی کلام کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا
کہ پیاری چیزیں بھی انسان کو ان سے بھی وحشت ہونے لگے گی. کبھی آپ نے نوٹ کیا طالبات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اگر کبھی آپ کو کہیں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور ایک دم سے آپ کا اپنا بیٹا بھی آ جاتا ہے، ایون کہ آپ کا وہ ہسبینڈ جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، صحیح، لیکن ایک دم سے آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے، آپ اس کو بھی پیچھے دھکیل کے بس چاہتے ہیں بس میں کسی طرح خود کو بچا لوں، آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. یا بعض اوقات کبھی آپ کے ساتھ اس طرح ہوا ہو، اللہ نہ کرے، اگر کہیں پہ کوئی آفت وغیرہ آئی ہے تو آپ سب سے پہلے خود کو بچانے کے لیے بھاگیں، میں بچ جاؤں. یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کے اندر ہے. ہم سب کتنی بھی کسی کی محبت میں ہوں اور کتنی بھی ایک چیز ہمیں پسند ہو، ہمارا مال ہو، اولاد ہو، بیٹے ہوں، ایک حد تک جب ہمیں لگنے لگے کہ اب میرا خود بچنا مشکل ہے تو ہم سب سے پہلے خود کو ترجیح دیتے ہیں. یہی وجہ قیامت کے دن بھی نفسا نفسی کا دور ہوگا اور انسان سب کو بھول جائے گا. جو چیز اس دنیا میں اس کے یعنی اس انسان کے اور اس کے رب کے درمیان میں آئی ہوگی نا، وہ آخرت کے دن اس کی دشمنی میں بدل جائے گی. وہ چاہے پھر کتنے زیادہ حسین تعلقات ہوں، اولاد ہو، مال و دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، اس کے قریبی لوگ ہوں، جو چیز بھی اس دنیا میں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں آ گئی ہے، اس چیز نے آپ کو آپ کے رب سے دور کر دیا ہے، تو پھر آپ الٹی گنتی گننا شروع ہو جائیں، آخرت میں بھی اور اس سے پہلے بھی وہ آپ کی دشمنی میں بدل جائے گی. ورنہ کون شخص ہے کہ جو مال اور اولاد کو چھوڑ دے؟ قیامت کے دن ان میں بھی آپس میں دشمنی پڑ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2958، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. ایک حصہ آپ نے اپنے کھانے پہ لگایا، ایک حصہ آپ نے اپنے جسم کو ڈھانپنے میں لگایا اگر آپ ڈھانپنا چاہتے ہیں، ورنہ آج کل تو ہم مذاق ہی کرتے ہیں لباس کے نام پہ. اور تیسرا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. یہ جو آپ نے صدقہ کیا اس کا آپ کو اجر ملے گا، یہ آپ کے لیے محفوظ ہو گیا، باقی تو کچھ بھی نہیں. اور اولاد بھی اللہ رحم کرے طالبات، ہم اپنی اولاد کو سارا کچھ دیتے ہیں نا، ان کو انگلش بولنا سکھاتے ہیں، ان کو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے، انٹرویو کیسے دینا ہے، اور آپ نے حتیٰ کہ ان کو لیڈرشپ بھی سکھا دیتے ہیں. بعض اوقات بہت بڑا شخص بن جاتا ہے، بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے ہمارا بچہ، ماں باپ کے مرتے ہی وہ ان کی قبر بھی بھول جاتا ہے، کہاں تھی، کیا دعا کرنی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا اچھا کچھ ہو گیا ان کو تو میں کیا کروں، اب خود کو نہیں سنبھال پاتا، اور بعض اوقات اتنا سنبھلا ہوا ہوتا ہے کہ اپنی جاب ہی نہیں چھوڑ پاتا، ڈیوٹی سے نہیں آ پاتا، اس کو فرصت ہی نہیں ہوتی. اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھائیں. دعائیں عربی میں ہوتی ہیں زیادہ، جنازہ بھی عربی میں پڑھایا جائے گا. کم از کم ان کو اتنا کر دو اللہ کے بندو کہ وہ لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کے حق میں دعا کر سکے، ورنہ آپ ایسی اولاد کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. مال بھی دیکھ لیں آپ کے پاس کتنا محفوظ ہے، اور بچے بھی دیکھ لیں آپ نے اپنے کیسے تیار کیے ہوئے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث سے 2417، قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے. ابھی آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہوں اور آپ امیجن کریں میں یہاں سے نہیں ہل پا رہی اور میں ہل ہی نہیں سکتی، مجھ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے، کیا
اپنا مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا؟ یہ 2 سوالات کے جوابات جب تک آپ نہیں دیں گے آپ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے. اور ایسا دن آنے والا ہے طالبات، اور وہ بہت قریب ہے. کیا اس کے لیے ہم نے تیاری کی؟ قطعاً نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 چیزیں مجھے سب سے زیادہ خوف دلاتی ہیں، لمبی امید اور خواہشات نفس. لمبی امید مطلب اگلے 10 سالوں میں میرے پاس اتنا پیسہ ہو، میں اتنا کما چکی ہوں، میرے پاس اتنی سیونگ ہو. اور خواہشات نفس، مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے، فلاں چاہیے. آج آپ دیکھیں طالبات، ہمارے بازار میں کتنا بھی بڑا مارکیٹ ہے نا، اس میں ضروریات کی چیزیں کم ہیں. ضروریات تو معمولی سی ہیں، بس تھوڑی بہت. زیادہ تر ہمارے بازاروں میں خواہشات ہیں، خواہشات نفس ہیں. خواہشات بیچی جاتی ہیں، ضرورتیں تو نارمل سی ہیں، معمولی سی ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں لوگوں نے مال جمع کیا مگر اللہ کے نزدیک صرف وہی مال ہے جو اللہ کے رستے میں دیا گیا. اور آج ہم انہی 2 چیزوں کے گھمنڈ میں پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں. امام قرطبی فرماتے ہیں یہ آیت دنیا پرستی کے خلاف ایک زبردست تنبیہ ہے. مال اور اولاد جو دنیا میں انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، قیامت کے دن وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے سوائے اس کے جو ان کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر لے. فقط وہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ویسے طالبات اگر اس لحاظ سے ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے پاس تو ایک چوانی بھی نہیں ہے، سارا کچھ تو دنیا میں اڑا رہے ہیں. اگر آج کوئی ان 2 چیزوں کی وجہ سے اترا رہا ہے تو اللہ کے بندے زمین پہ آ جاؤ. ان قریب تم اس زمین میں سمانے والے ہو، اپنی آخرت کی فکر کرو. اتنی بات کرنے کے بعد پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اس دن کیا کام نہیں آئے گا. اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کیا چیز کام آئے گی. کیا ہے وہ چیز؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالی کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے. بے عیب دل، یہ کیا چیز ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی، مگر ہاں کچھ ایسا ہے جو فائدہ دے گا، وہ ہے قلب سلیم، سلامت دل. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ پاکیزہ دل، صحیح سلامت دل. پہلے آپ ایک چیز سمجھے، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اصل میں دنیا ہے نا، یہاں پہ مختلف طرح کے رنگ ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ہیں، مختلف طرح کے انسان ہیں، تہذیبیں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. آپ کے دل کے لیے جو رنگ پسند کیا گیا وہ صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ. اب جس نے اس دنیا میں اور رنگوں کو اپنے دل پہ نہیں چڑھنے دیا، گویا اس کا دل سلامت ہے. دنیا کے رنگ چڑھانے سے اس کا دل سلامت ہے، اور وہ صبغت اللہ، وہی سلامت دل لے کر کے اللہ کے پاس گیا، تو یہ ہے شخص بقلب سلیم. اس دنیا میں آپ طرح طرح کی چیزیں دیکھیں گی جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی، اور واللہ انسانوں کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں، وہ بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اب اس انسان کی طرف زیادہ نہیں کھینچنا، ورنہ تمہارا دل سلامت نہیں رہے گا، وہ قلب سلیم نہیں بن پائے گا. کسی اور کا رنگ اس پہ چڑھنے ہی نہ دو. اس چیز سے اگر تمہارا دل سلامت بچ گیا تو یہ قلب سلیم ہے. پھر یہ سلامت دل لے کے اللہ کے پاس لے کے جاؤ، اے اللہ دنیا سے بچا لایا ہوں اس دل کو. ایسا دل جو شرک، نفاق، حسد، کینہ، تکبر اور دنیا کی محبت سے پاک ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، ایمان، اخلاص، توکل، خشیت اور محبت الہی سے بڑا ہوا ہو، نفس کی خواہشات اور شیطانی وسوسوں سے بچا ہوا ہو.
جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی نا قلب سلیم کے بارے میں، پہلی بار اس دل کو پانے کی بڑی چاہ ہوئی مجھے، بہت زیادہ. کیسا سلامت دل ہے نا، ہر لحاظ سے، ہر گناہ سے، اور اس کے اندر صرف خیر ہی خیر ہے. پتہ ہے طالبات، جو شخص قلب سلیم والا ہوتا ہے نا، اس کے ارد گرد کوئی بھی آ جائے وہ بھی سلامت رہتا ہے. یہی وجہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے حق میں کبھی بد دعا نہیں کی، کسی اور کے حق میں بھی نہیں. ان کے بھی خیر خواہ تھے، وغفر لیا بھی، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. ان کا دل اس چیز سے بھی سلامت تھا. جس کا دل سلامت ہو اس کے پاس جا کر آپ سلامت ہی رہیں گے، آپ کو کوئی ایسا ویسا نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی شر وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. یعنی خبردار سن لیجئے کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، اگر اس میں فساد مچا تو پورے جسم میں فساد مچا. اور سن لو وہ کیا ہے، وہ دل ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں قلب سلیم وہ دل ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں غیر اللہ کی کوئی محبت، خوف یا امید شامل نہ ہو. ہاں اگر ان میں سے کوئی محبت ہے تو وہ اللہ کی محبت کے تابع ہو اور اللہ کے لیے ہو، صحیح، ورنہ نہیں ہو. اچھا، یہاں پر نا ہمارے پاس کچھ دلوں کی اقسام آتی ہیں. اگر ہم قلب سلیم کے بارے میں جانتے ہیں تو ضروری نہیں ہر کسی کے پاس یہ ہو. ہمیں اور بھی دلوں کی قسم کے بارے میں جاننا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. ہم اس کو بہت شارٹ کٹ میں دیکھتے ہیں. قلب سلیم تو وہ ہو گیا جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، جو اللہ کے پاس اپنے دل کو سلامت لے کے چلا گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. طالبات، دل کبھی بھی کسی انسان کو ایسا نہ دیجئے کہ بس وہ اس کا مالک بن بیٹھے، وہ اس کو کبھی سلامت نہیں چھوڑے گا. جس بیچارے کا اپنا دل سلامت نہیں، وہ آپ کا دل کاہے کو سلامت چھوڑے گا. اس لیے اس دل کا مالک اللہ ہو، ہے تو وہی. ویسے بھی معاملات میں، آپ کی زندگی کے روزانہ کے جو امور ہیں اس میں بھی اسی چیز کو اختیار کریں جو اللہ نے کہا ہے. تو بہرحال یہ قلب سلیم ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو. دوسرا دل ہے قلب مریض. سورہ البقرہ آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے. یہ کون سا دل ہے بیماریوں والا؟ جس میں شک کی بیماری ہے، وہ اللہ پہ شک کرتا ہے معاذ اللہ، اللہ کی قدرت پہ شک کرتا ہے معاذ اللہ، دعا کرتا ہے اس کے بعد شک کرتا ہے معاذ اللہ. دیکھیں، ایک یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کا اظہار کرے، یا اللہ مجھے فکر ہو رہی ہے کب دعا قبول ہوگی، یہ الگ چیز ہے. اور ایک یہ شک ہونا، پتہ نہیں اللہ نے سنا ہے کہ نہیں معاذ اللہ. شک نہیں ہوتا مومن کو کبھی بھی، وہ جب بھی ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی بہت جلد بازی دکھا سکتا ہے بس. قلب مریض وہ بھی ہے جس کے اندر حسد ہو، منافقت ہو، دنیا کی محبت ہو، گناہوں کی خواہشات ہو. اگر اس وقت آپ میں سے کسی کے دل کی یہ حالت ہے تو علاج کیجیے، آپ کا دل بیمار ہے. تیسرا قلب میت، مردہ دل. یہ کیا ہے؟ سخت قسم کا. سورہ الزمر آیت 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، مردہ ہو گئے. ایسا دل جو ایمان، نصیحت اور حق کو قبول نہیں کرتا. بیمار دل پھر بھی چلو ٹھیک ہے، اس کے اندر شک ہے، یعنی بینہ بین ہے، وہ ایک طرف اس کو لگتا ہے اچھا یہ ہے بھی، ایک طرف اس کو لگتا ہے اچھا نہیں بھی. لیکن یہ جو مردہ دل اور سخت دل ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ایسا دل جو ایمان، نصیحت اور حق کو قبول نہیں کرتا. قرآن کلاسز میں آتا ہے، اثر ہی نہیں ہوتی. آیات سن رہا ہے، اثر ہی نہیں کر رہی.
اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دلوں کی سختی اور یہ جو دل کا مردہ پن ہے یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ بار بار اللہ کا حکم سن کے اس کا انکار کریں، پھر آپ کا دل مر جاتا ہے۔ دیکھیں طالبات، ہم انسان ہیں نا، تو ہمارے انسانوں میں بہت سی مثالیں ہیں۔ بالفرض اگر ایک شخص آپ کو بار بار پیچھے کرتا ہے تو ایک وقت کیا ہوتا ہے، آپ کو فرق پڑنا بند ہو جاتا ہے، آپ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز اگر آپ کو نہیں ملتی بچپن سے لے کے آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو فرق پڑنا بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبات کی سیٹنگ کی ایسے ہے، ہمارے دل کے جذبات کی، ہمارے دل کی۔ اگر مسلسل وہ ایک چیز کو دیکھتا ہے، خود اگنور کر رہے ہیں کچھ بھی، وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کے حکم کو اگنور کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا دل کبھی اس کو لے ہی نہیں پائے گا۔ اب چوتھا دل ہے قلب منیب، رجوع کرنے والا۔ اس کی تعریف کی گئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ قاف آیت 83 میں فرماتے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ تعالیٰ سے، رحمان سے غیبانہ ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کے آیا۔ طالبات، میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے، اس وقت آپ کا دل کس کنڈیشن میں ہے، اور رجوع کرنے والا دل لے کے آیا، یعنی ایسا دل جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اس سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے لیکن پھر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، پھر اس سے کوتاہی ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کی زندگی میں بار بار وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، بار بار اللہ کی طرف جاتا ہے، گویا وہ ایک پہاڑ چڑھ رہا ہو، پہاڑ چڑھتے چڑھتے وہ پھر گر جائے، لیکن وہ وہیں گرا نہیں رہتا، وہ اٹھتا ہے اور دوبارہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے دل کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ اگر آپ اس وقت زندگی میں ایسی حالت میں ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے لیکن آپ بار بار اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کا دل قابل تعریف ہے۔ اس کے بعد ہے قلب مطمئن، اطمینان سے بڑا دل۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس دل کی بھی تعریف کی گئی، ایسا دل جو اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ طالبات، سکون کو ہم کسی ایک چیز سے نہیں جوڑ سکتے۔ اس دنیا میں ہم سب کا سکون اس چیز کی طرف زیادہ ہے جس میں ہمارا زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ بالفرض آپ میں سے کوئی کسی انسان سے بات کرے گا، کیا کہے گا؟ مجھے سکون آ گیا، میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ آپ میں سے کوئی اپنی اولاد سے بات کرے گا، اپنے بیٹے کو دیکھے گا، ایون کہ اپنے کسی محبوب رشتے کو دیکھے گا، وہ تسکین حاصل کرے گا۔ لیکن جو قلب مطمئن ہے وہ دل ہے جو تب تک سکون نہیں پاتا جب تک وہ اللہ کا ذکر نہ کر لے۔ اس کا سکون اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ ادھر ادھر اپنے محبوب رشتوں کے پاس بھی جائے گا، اس کا سکھ چین سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ ایسا دل جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس سے اس کو سکون ملتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ اچھا محسوس کرتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ تسبیحات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے۔ اور واللہ اللہ کی یاد میں واقعی بہت سکون ہے۔ جس ٹائم ہم قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں اس ٹائم میں بھول جاتی ہوں کہ اچھا میں دنیا میں ہوں یا کوئی اور بھی میرا معاملہ ہے۔ یہاں سے اٹھو پھر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، اچھا یہ بھی ہے وہ بھی ہے، پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اللہ کا ذکر کریں، بالکل مطمئن، جیسے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں۔ کیا آپ کا دل بھی ایسا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اطمینان پا جاتا ہو، یا نماز پڑھنے کے باوجود، تسبیحات کرنے کے باوجود کوئی چیز آپ کو پریشان کرتی ہے اور قلب چونکہ الٹ پلٹ ہونے کا ہی نام ہے، الٹا سیدھا ہوتا رہتا ہے بیچارہ، ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو وہ کیفیت نہ محسوس ہو، لیکن
غالب یہ کیفیت رہنی چاہیے، جب میں اللہ کا ذکر کروں تو بس مجھے سکون آ جائے، بس میں مطمئن ہو جاؤں، اب میری دعا بھی قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سن بھی لیا، اللہ مجھے خالص بھی کرے گا، اللہ مجھے استقامت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اچھے ساتھی بھی دے گا، سارا کچھ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے گا۔ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اللہ سے بات کر کے، پھر لوگوں کی یہ عجیب عجیب باتیں اور مین میں خود سے کچھ نہیں کہتی، وہ ان کو سن کے بالکل اگنور مارتا ہے، بھائی جاؤ تمہارا تو کام ہے باتیں کرنا بس۔ اور اگر آپ اللہ کی یاد سے مطمئن نہیں ہوتے تو پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو مطمئن کر پائے گی؟ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے تو ہے نہیں سونے کہ جس سے آپ مطمئن ہو جائیں۔ اب ایک ایسا دل ہے قلب مختوم، سب سے بدترین قسم کا دل، اس کی تعریف نہیں کی گئی، برا دل ہے۔ سورہ البقرہ آیت 7 میں آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ایسا دل جو جس پر اللہ نے مہر لگا دی، سیل ہو چکا ہے، اب نہ وہ حق سن سکتے ہیں نہ ہی وہ حق کو قبول کر سکتے، ختم ہو گیا ایسا دل۔ ایسا دل کہ جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اور وہ دل کچھ بھی محسوس نہ کرے، قرآن نہ ہی اس کے دل میں جائے اور نہ ہی اس کے دل سے کوئی خیر باہر آئے، مہر لگ جائے، مختوم۔ اس کے سامنے آپ قرآن پڑھ دیں، پوری دنیا کے اسکالرز کو لے آئیں، وہ خطاب کر لیں اس انسان سے، اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ یہ ایسا شخص ہے کہ جس کا دل اندر سے مر چکا ہے، فیلنگ لیس، کوئی جذبات نہیں، احساسات نہیں۔ اگر آپ کے دلوں میں جذبات ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جذبات کا مر جانا انسان کے مر جانے سے زیادہ برا ہے، پھر آپ پہ قرآن بھی اثر نہیں کرتا۔ اب ان دلوں میں سے دیکھیے آپ کا دل کون سا ہے۔ اگر کسی کا دل منیب ہے، مطمئن ہے، تو امید ہے وہ قلب سلیم تک پہنچ جائے گا۔ یہ اطمینان اور یہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا اس کے دل کو سلامت کر دے گا، سلامتی والا بنا دے گا، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے اس کو سلامتی مل جاتی ہے۔ اب دل بھی اگر اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے کے ساتھ، تو دل سلامت بچ جائے گا۔ اور اگر یہ آ گیا وحشی دنیا کے ہاتھ، تمہارے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں آئے گا، پھر تم اپنا دل گوا بیٹھے، تو اس کو کیسے سلامتی کے ساتھ اللہ کے پاس لے کے جاؤ گے؟ آج آپ لوگ گانے سننا اور نمازیں چھوڑنا، غلط کام کرنا، گندی سوچیں سوچنا، یہ ساری چیزیں ختم کر دیں طالبات، ورنہ دل سلامت نہیں بچے گا، اللہ کے پاس کیا لے کے جاؤ گے؟ یہ ساری چیزیں دلوں کو گندا کرتی ہیں، مریض بناتی ہیں، دل کو مردہ کر دیتی ہیں، مہر لگوا دیتی ہیں اس پر۔ تو اس وجہ سے آج اچھے کام کرو۔ قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اخلاص لے کے آؤ۔ دکھاوا، شہرت، دنیا داری، اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ توبہ، استغفار، اللہ کا ذکر کرو، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو، صحبت صالحین، جو تمہیں اللہ کی یاد دلواتے رہیں۔ اللہ پر کامل توکل رکھو، حسد، بغض، ریاکاری سے بچو، اور دیکھو ہمیشہ سوچتے رہو کہ اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو میرا دل سلامت نہیں رہے گا۔ بار بار سوچو، اچھا بھی یہ غلط کام کرنے کو دل کرا لیکن میں نہیں کروں گی، ورنہ میرا دل سلامت نہیں رہے گا۔ دل کی سلامتی چاہتے ہو تو وہی کرو جو اللہ نے کہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف جاؤ گے تو دل سلامت نہیں بچے گا۔ اور یہ دل ہمارے پاس بہت بڑی امانت ہے، اللہ نے تو ہمیں یہ قلب سلیم ہی دی ہے، سلامت دل۔ اب اس کو ویسے ہی واپس لے کے جاؤ۔
دنیا کی خواہشات اور ارد گرد کی چیزوں سے اس کو گردآلود نہ بنا دو کہ یہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے. اللہ نے اس کے اندر بہت خوبصورت جذبات بڑے ہیں، اس کے اندر خوبصورتی ہی رہنے دو، بدصورتی نہ بکھیرو. صحیح. اور ویسے بھی دیکھیں جب آپ رب والے بنتے ہیں نا، رب والے، ربانی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا دل ایک جگہ پر رہ کے سلامت نہیں رہتا. جب آپ رب والے بنتے ہیں تو آپ کو ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں دل کی سلامتی کے لیے. رب والے اللہ کے سوا ہر چیز سے ہجرت کر جاتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ پر زیادہ دل لگی کرنا دلوں کو مریض بنا دیتا ہے. وہ نہ بھی کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کروا لیتا ہے. الحمدللہ. اپنے لیے سوال ضرور لکھیے گا اور اس کا جواب بھی ڈھونڈیے گا کہ کیا میرے پاس قلب سلیم ہے اور کیا میرے دل میں خواہش ہے کہ میں اسے حاصل کروں، اور میں اسے کیسے حاصل کر سکتی ہوں، تاکہ آپ اللہ کے پاس اپنا دل سلامت لے کر کے جائیں. بارک اللہ فیکم. آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے.